الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی آج سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چوتھا پروگرام ہے اور تیسرے پروگرام میں آپ احباب نے سماعت کیا تھا، تیسری نشست میں تیسری محفل پاک میں آپ احباب نے سماعت کیا تھا کہ کس طرح حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور حضور کی ولادت کے موقع پر مشرق و مغرب میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو حضور کے انوار کا مشاہدہ کیا، اور اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کو آپ کی والدہ کے پاس سے اپنے گاؤں میں اپنے دیہات میں لے گئیں، وہاں پرورش کے لیے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس حضور علیہ السلام نے جتنا عرصہ گزارا وہ تقریباً 4 سال ہے۔ کتنے؟ 4 سال حضرت حضور علیہ السلام نے 2 سال پہلے پورے کیے، تو 2 سال کے بعد حضرت حلیمہ نہیں چاہ رہی تھی کہ حضور ہم سے جدا ہوں۔ حضور کی محبت اور حضور کے انوار و تجلیات اور حضور کے آنے کی وجہ سے جو ان کے پاس خیر و برکت کا جو ان کا گھر مرکز بن چکا تھا، تو ان کا دل ہرگز نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ حضور سے لمحہ بھر کے لیے بھی جدا ہوں۔ لیکن چونکہ وعدے کے مطابق 2 سال پورے ہونے کے بعد حضرت حلیمہ کو حضرت آمنہ کے پاس پیارے آقا جان کائنات جناب محمد الرسول اللہ کو لے کر جانا تھا، تو وعدے کے مطابق آپ لے گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلیمہ کے دل کے حال کو جان لیا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی وہ چاہتی تھی کہ میں دوبارہ حضور کی خدمت کروں، حضور کے انوار سے برکتیں اٹھاؤں، اور میں وہ چاہتی تھی کہ مزید ان کا گھر جو ہے وہ خیر و برکت کا مرکز بنا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرنا یہ ہوا کہ مکہ میں وبا پھیل گئی، اور اس وبا کی وجہ سے دوبارہ حضرت آمنہ نے حضور علیہ السلام کو حضرت حلیمہ کے حوالے کر دیا۔ تو یوں کل 4 سال، کتنے سال؟ 4 سال حضرت حلیمہ نے حضور علیہ السلام کے برکات کا مشاہدہ کیا۔ تو 4 سال پورے ہونے کے بعد حضرت آمنہ کے پاس لے کر آئیں اور واقعات بتائے، اور اس کی ایک وجہ بھی علماء نے لکھی کہ جب 4 سال ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میری والدہ محترمہ، یہ جو ہمارے بھائی ہیں، یہ جو چھوٹے بہن بھائی ہیں، یہ چلے جاتے ہیں، نظر نہیں آتے، یہ کہاں چلے جاتے ہیں دن بھر؟ تو حضرت حلیمہ نے بتایا کہ جو تمہارے بھائی ہیں یہ بکریاں لے کر بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ تو حضور نے کہا کہ میں بھی انشاءاللہ کل سے بکریاں چرانے جاؤں گا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو بکریاں چرانا ہے، یہ جو بکریوں کو گھاس وغیرہ چرانے کا معاملہ ہے، یہ انبیاء کی سنت رہا ہے، اور حضور علیہ السلام نے نبیوں کی پہلی سنت، یعنی نبی ہونا پہلے ہی ظاہر کر دیا تھا 4 سال کی عمر میں۔ یعنی وہ تو برکات تو الگ تھے جو آپ کے بوقت ولادت ظہور میں آئے، لیکن جو انبیاء کی سنت کو حضور نے زندہ کیا وہ تقریباً 4 سال کی عمر میں آپ نے زندہ فرمایا کہ آپ نے بکریاں چرانا شروع کی۔ تو ایسے لوگ جو بکریاں چراتے ہیں، اگر وہ واقعی ایمان والے ہیں تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم اس کو عیبدار سمجھتے ہیں کہ جی یہ بکریاں چرائی جا رہی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں، اور ان کی بکریوں نے حضور کی برکتوں کو حاصل کیا۔ تو پھر یہ پہلی سنت تھی جو حضور علیہ السلام نے انبیاء کی زندہ کی۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ حضرت آمنہ جو ہے وہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے یا اپنے ننیال، اپنے سسرال، اپنے میکے میں ملنے کے لیے گئیں، تو وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا، اور حضور علیہ السلام حضرت عبد المطلب کے حوالے ہو گئے، اور 8 سال کی عمر میں عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ کل علامہ صاحب نے مزید اس کی وضاحت کی تھی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام پڑھے کہاں پر؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی بس حضور علیہ السلام بکریاں چرانے لگ گئے 4 سال کی عمر میں، پڑھا تو کچھ بھی نہیں، تو الف با کہاں سے سیکھا؟ اتنا بڑا قرآن عظیم الشان، اس کی روحانیت اور اس کے کمالات اور پروردگار عالم کے راز و نیاز کی باتیں مالک لم یزل نے کیسے عطا فرمائی حضور کو؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام امی ہیں۔ بولیں کیا ہیں؟ امی۔ اور امی کا مطلب ہوتا ہے کسی استاد سے پڑھا نہیں ہے حضور علیہ السلام نے۔ یہ بھی ہمارے حضور کا کمال ہے الحمدللہ، وگرنہ
ہو سکتا تھا، علماء لکھتے ہیں وجہ اس کی 5-6 وجوہات بیان کی کہ حضور نے کسی سے پڑھا کیوں نہیں، اس کی وجہ بیان کی کہ ہو سکتا تھا کوئی یہ کہہ دیتا کہ حضور نے چونکہ پڑھا ہے، حضور چونکہ جانتے ہیں، چونکہ عربی جانتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کمرے میں بند ہو کر اپنے لیے کوئی قرآن پاک لکھ دیا ہوگا اور لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہوگا۔ تو اس شعبے کا ختم ہی، ازالہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی بے پڑھے، یعنی کسی استاد کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زانو تلمذ طے نہیں کیا۔ اور دوسری وجہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کمالات عطا فرمانے تھے، تو اللہ نے چاہا کہ وہ تمام کمالات عطا کرنے والا میں ہی ہوں، کوئی دوسرا استاد مقرر نہ ہو، یعنی کوئی دیگر استاد بچے ہی نہ، تمام کمالات میں ڈائریکٹ حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرما دوں۔ اور تیسری وجہ علماء نے لکھی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر حضور کے کوئی استاد ہوتے تو حضور کو ان کا ادب کرنا پڑتا، اور محمد کو تو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تمام مخلوقات ان کی عزت اور اکرام کرے، تو محمد کسی کا اکرام کیوں کریں، کسی کی عزت کیوں کریں؟ تو اگر ہو سکتا ہے اگر محمد کے کوئی استاد ہوتے تو ان کا احترام کرنا پڑتا، عزت کرنی پڑتی، تو مالک نے چاہا ہی نہ کہ محمد کے کوئی استاد ہوں، تاکہ یہ بات کلیئر ہی ہو جائے کہ محمد ہی مکرم اور معزز ہیں زمانے میں۔ تو اس کے بعد چوتھی چیز، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آ جاتا کہ اگر محمد کے استاد ہوتے تو ہو سکتا ہے استاد زیادہ جانتا شاگرد سے، ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اگر میں نے کسی کو سکھایا تو ہو سکتا ہے آپ یہ گمان کریں کہ جی میں نے سکھایا ہے تو میں زیادہ علم والا ہوں، میرا شاگرد کم علم والا ہے۔ تو کسی کے گمان ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ محمد کے جو استاد ہیں ہو سکتا ہے محمد سے زیادہ جانتے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شبہ کا بھی ازالہ کر دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی استاد کے پاس زانو تلمذ طے کرنے کا موقع ہی عنایت نہیں فرمایا۔ خود رب العالمین استاد ہے، اور اللہ نے خود سورہ رحمان میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن سکھا دیا اپنے محبوب کو۔ تو یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استاد ہیں۔ تو یہ 6 وجوہات علماء نے بیان کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ حضور کو اکرام کرنا پڑتا استاد کا، کیونکہ اللہ نے مخلوق کو، حضور کو پیدا ہی اس لیے فرمایا ہے کہ مخلوق ان کی عزت کرے اور حضور بذات خود کسی کی عزت و اکرام نہ کرے۔ تو یہ 5 وجوہات علماء نے بیان کی، تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کسی کے پاس پڑھا نہیں ہے۔ پڑھا ہوتا تو کوئی یہ کہہ سکتا تھی پڑھے لکھے ہیں تو اس لیے عربی جانتے تو قرآن بھی خود لکھ دیا ہوگا، حدیث بھی خود لکھ دی ہوگی، خود ہی بیٹھ کر جو ہے وہ بنا لیا ہوگا قرآن۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو امی پیدا فرمایا اور امی ہی رکھا۔ تو یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو گیا کہ حضور نے تعلیم کہاں حاصل کی بھائی؟ صرف 4 سال کی عمر میں بکریاں چرانے لگے، اور کھیل کود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی نہ کیا کرتے، جب چلنے لگے تو محلے کے بچے بلایا کرتے، کہتے کہ آ جاؤ کھیل لو، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ایک ہی جواب دیتے میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں۔ اچھا ایک اور چیز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا ہیں عبد المطلب، ان کا بھی 8 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، اور پھر حضور حضرت ابو طالب کے پاس رہنے لگے۔ ابو طالب حضور سے محبت کیا کرتے تھے۔ یہاں تک ہماری بات کلیئر ہو گئی، ہم آگے چلتے ہیں۔ یعنی پہلا سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کا جو فرمایا وہ 12 سال کی عمر میں، کتنی عمر میں بولیے؟ یعنی پہلی بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کے ساتھ شام کے لیے نکلے تھے۔ وہاں پر جو راہب نے منع کیا تھا کہ آپ آگے نہ جانا، وہاں کے لوگ جو ہے وہ حضور کو جان لیں گے، پہچان لیں گے، ان کو قتل کر دیں گے، لہٰذا آپ یہیں سے واپسی چلے جائیں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کے ساتھ وہاں سے واپسی آ گئے تھے۔ یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بڑے ہوتے جا رہے ہیں، بولیے سبحان اللہ، حضور کی پیدائش بھی اعلیٰ، حضور کا بولنا بھی اعلیٰ، حضور کا جوانی پر قدم رکھنا بھی اعلیٰ۔ میں اور آپ جوانی کے کئی رنگینیوں میں بدمست ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے حضور کو یہ کمال عطا فرمایا کہ حضور کی روحانیت اور حضور کے فیوز و برکات میں جو حضور کی عمر طویل ہو رہی تھی، ادھر حضور کے فیوز و برکات میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرما رہا تھا۔ یعنی حضور کی پیدائش بھی اعلیٰ، حضور کا لڑکپن بھی اعلیٰ، حضور کا بچپن بھی اعلیٰ، اور حضور کی جوانی بھی اعلیٰ، اور جوانی پہ پہلا قدم رکھنا بھی اعلیٰ تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ یعنی دیکھیں نا، یہ تو کوئی مماثلت بنتی ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری طرح آپ دیکھو خاندان اعلیٰ،
اور پھر اس کے بعد کردار اعلیٰ، پیدائش اعلیٰ، لڑکپن اعلیٰ، جوانی اعلیٰ، بڑھاپا اعلیٰ، ہر لمحہ حضور علیہ السلام کا جو اللہ نے حضور کو عطا فرمایا وہ اعلیٰ ہی اعلیٰ عطا فرمایا۔ ایسے تھوڑی فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو دیکھیے 1400 سال گزر کے حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، لیکن میں اور آپ بلکہ جگہ جگہ حضور علیہ السلام کا تذکرہ خیر کیا ہی جا رہا ہے، چلتا ہی جا رہا ہے۔ یہی تو اس آیت کے مصداق ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو ہم اس ذکر کو بلند کرنے کے لیے یہاں ہو سکتا ہے نیت کی جا سکتی ہے، لیکن ہم یہ امید لگاتے ہیں کہ ہم اس ذکر کو بلند نہیں کر رہے، اس ذکر کی برکت سے اپنے آپ کو بلندیاں عطا کروا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے ہم حضور کے ذکر میں جمع ہیں، ہم حضور کے ذکر کو بلند نہیں کر رہے بلکہ اپنا نام حضور کے غلاموں میں لکھوانے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ تو اس نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں پر جمع ہے۔ تو ہمارے ہرگز ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم حضور کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے یہاں جمع ہے، بلکہ ہم اپنے آپ کو بلندی دینے کے لیے حضور کے ذکر کا جو ہے وہ برکت لے کر اپنے آپ کو بلندیاں عطا کروانے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ اچھا، حلف الفضول یہ ایک ایسا واقعہ ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک چیز رہ گئی، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے کے کارنامے، یعنی حضور علیہ السلام نے جو اعلان نبوت فرمایا ہے وہ کتنے سال میں فرمایا؟ بولیے 40 سال میں۔ بولیے سارے، بولیے پیچھے تک، بولیے 40 سال کی عمر میں۔ میں الحمدللہ مسلسل کہہ رہا ہوں اور کبھی زور بھی لگاتا ہوں، کبھی آہستہ بھی بولتا ہوں، تاکہ آپ کبھی کبھار زور سے اگر نیند آ رہی ہو تو آپ اٹھ جائیں۔ تو 40 سال حضور علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ اس سے پہلے کے چند آپ کے کمالات میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ جنگ فجار ہوا کرتی تھی، اور جنگ فجار یہ کیا تھی کہ عربوں میں جو ہے وہ پہلے سے لڑائیاں چلا کرتی تھی، اور قبیلہ در قبیلہ لڑائیاں چلتی تھی، نسل در نسل تباہ ہو جاتی تھی، ایک دوسرے کی انا پرستی کے اندر جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیتے تھے، خاندان کے خاندان ختم کر دیا کرتے تھے۔ تو 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، بولیے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ جتنے بھی عرب کے لوگ تھے ان 4 مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے، اور ان 4 مہینوں میں وہ خون خرابے کو بھی جائز قرار نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان 4 مہینوں میں اگر لڑائی کر لی تو گناہوں والی لڑائی کہلائے گی۔ حرب میں فجار، حرب مینس لڑائی اور فجار مینس گناہوں والی لڑائی۔ اگر ہم نے ان 4 مہینوں میں کوئی تلوار اٹھا لی تو گویا کہ ہم نے گناہ کیا۔ تو وہ ان 4 مہینوں میں کیا کرتے کہ بالکل لڑائیوں کو ختم کر دیتے، ان مہینوں کا احترام کرتے، اپنی تلواروں کو نیاموں میں داخل کر دیتے، اپنی برچھیوں کے اوپر سے نیزے اتار دیتے، اور بالکل یہ 4 مہینے امن کے ساتھ گزارتے تھے۔ پھر حلف الفضول کا واقعہ حضور علیہ السلام کی زندگی مبارکہ میں آیا۔ جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارکہ یہاں نہیں لکھی ہے، تو جب یہ روز روز کی لڑائیاں چلتی رہی تو ایک واقعہ پیش آیا، حلف الفضول۔ بولیے کیا؟ حلف الفضول۔ سارے لوگ سرداران قریش جو تھے وہ جمع ہوئے گھر میں، اور انہوں نے کہا کہ روز روز کی لڑائیوں سے ہم تنگ آ گئے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی باہمی حل نکالا جائے۔ تو حضور کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے جن جن قبیلوں کے درمیان میں لڑائیاں ہیں ان کو بٹھا کر ان کے درمیان ایک معاہدہ کر دیا جائے، ان کے درمیان ایک معاہدہ کر دیا جائے، لکھت پڑھت کر دی جائے تاکہ لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ تو چنانچہ خاندان قریش کے سرداروں نے اس معاہدے کی تجویز پیش کی، اور اس معاہدے میں 5 چیزیں تھیں، وہ سماعت کیجئے کہ ملک سے بے امنی دور کریں گے۔ بولیے ملک سے، یعنی جو معاشرے میں خرافات ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہم قتل کیے جا رہے ہیں، قتل ہی کیے جا رہے ہیں، تو ہم اس کو روک دیں گے، اور مسافروں کی حفاظت کریں گے۔ اگر کوئی مسافر ہمارے علاقے سے گزرا تو ہم اس کو امان دیں گے، اور جب وہ تمہارے علاقے سے گزرے گا تو تم اس کو امان دو گے۔ یعنی جب لڑائیاں ہوتی تھی تو جو مسافر گزر رہا ہے، اب وہ مسافر کہہ رہا ہے میں اگلے قبیلے کا ہوں، تو اس کو مارا جا رہا ہے، دشمنی ہے، دشمنی کی وجہ سے اس کو پیٹا جا رہا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافیاں کی جا رہی ہیں۔ تو اب امن کی صورتحال کے لیے انہوں نے یہ دوسرا جو ہے وہ اس میں ہیڈنگ ڈالی کہ ہم ایک دوسروں کے مسافروں کو امن دیں گے۔ کیا کریں گے؟ امن دیں گے۔ اچھا، اور تیسرا غریبوں کی مدد کرتے رہیں گے، اور چوتھا مظلوم کی حمایت کریں گے، اور پانچواں کسی ظالم کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ یعنی کوئی بھی ہم پر ظلم کرے گا، ہم میں آپس میں لڑانے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو شہر بدر کر دیں گے۔ تو یہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام بھی اس معاہدے میں شریک تھے۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ معاہدہ معاشرے میں امن کے لیے تھا،
دو قبیلے یا جو دو گروہ یا دو خاندان یا دو کنبے، دو ملک جو لڑ رہے تھے آپس میں، چونکہ ان میں امن کے لیے یہ معاہدہ تھا، تو مجھے یہ معاہدہ اس قدر پسند ہے کہ اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ دے دے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا یہ امن کے لیے معاہدہ کیا گیا، اس میں مجھے خوشی حاصل ہوگی۔ تو دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امن پھیلانے کے لیے اعلان نبوت سے پہلے بھی سرکردہ رہے۔ اور حلف الفضول کا علماء وجہ لکھتے ہیں کہ اس کو حلف الفضول اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں تمامی فضل نامی لوگ موجود تھے۔ کیا نام؟ فضل نامی، یعنی کسی کا نام فضل بن حارث تھا، تو کسی کا فضل بن وداع، تو کسی کا فضل بن فضالہ، تو اسی لیے اس کو حلف الفضول، حلف کہتے ہیں وعدے کو، اور فضول کہتے ہیں یعنی جس میں بہت زیادہ فضل نام کے لوگ جمع ہو جائیں تو اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں پیش آیا۔ تو اب آپ آگے چلتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارکہ 25 سال ہوئی، کتنی بولیے؟ ذرا زوردار آواز میں بولیے۔ 25 سال حضور کی عمر ہو گئی تو حضور نے دوسرا ملک شام کا سفر کیا، بولیے سبحان اللہ۔ دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک شام کا سفر کیا، اور یہ سفر کس غرض سے تھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام گئے تھے، وہاں پر بیچنے کے لیے، اور اس سے کچھ پروفٹ حاصل ہو تاکہ وہ لوٹائیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو دیں۔ اچھا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جوانی پر قدم رکھ رہے تھے، آپ کی دیانتداری کے چرچے بلند ہوتے چلے جا رہے تھے، آپ کی عدل و انصاف کے چرچے بلند ہوتے جا رہے تھے، آپ کی جو ہے وہ اوصاف لوگوں میں نمایاں ہوتے چلے جا رہے تھے، ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی شریف اور عفت مآب خاتون تھیں، اور اہل مکہ ان کی پاک دامنی کے قصے ان میں مشہور تھے۔ ادھر حضور کے قصے مشہور تھے پاک دامنی کے اعتبار سے، تو ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاک دامنی کے اعتبار سے قصے مشہور تھے۔ اور ان کی عمر 40 سال تھی۔ کتنی عمر تھی حضرت خدیجہ کی؟ بولیے 40 سال۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا پہلے 2 یا 3 نکاح ہو چکے تھے، تو انہوں نے نیت کر لی تھی کہ اب میں نکاح نہیں کروں گی، لیکن چونکہ جب ان کے پاس مال آیا تو انہوں نے چاہا کہ میں اس مال کو کسی بندے کے ذریعے بکواؤں، اور اس سے جو قیمت حاصل ہو میں اس سے اپنا گزر بسر کروں۔ یہ مالدار عورت تھی، اور تمام قریش کے سرداران یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے خدیجہ الکبریٰ کو اپنے نکاح میں لے لیں، کیونکہ ان کی بھی پاک دامنی کے قصے مشہور تھے۔ تو تمام سرداران یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ہم خدیجہ سے نکاح کر لیں، تو ہم جو ہے وہ ان سے جب نکاح کر لیں گے تو ہم جو ہے وہ گویا کہ اپنے آپ کو بھی ان کی برکتیں حاصل کرنے کا موقع دے دیں گے۔ لیکن یہ عہد کر چکی تھی کہ میں کسی سے اب نکاح نہیں کروں گی۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی تذکرے ہوتے چلے جا رہے تھے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے مال کے ساتھ اپنے خادم کو بھیجا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور حضور کو یہ پیشکش کی کہ آپ میرا یہ مال بیچ دیں تو میں آپ کو 2 گنا پروفٹ دوں گی۔ کتنے گنا؟ بولیے۔ یعنی اگر آپ جو ہے وہ ہمارا مال فروخت کرتے ہیں، کوئی عام بندہ فروخت کرتا تو جتنا میں اس بندے کو دیتی تو میں اس کی بنسبت آپ کو 2 گنا پروفٹ، یعنی میں اضافے کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ مال دوں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایگری کر لیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے، اور حضرت خدیجہ نے اپنے ساتھ ایک غلام بھی حضور کو دے دیا۔ جب یہ پہنچے اور وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے ٹھہرے، وہاں پر ایک راہب آیا اور اس نے آ کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو غلام نے کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں۔ بولیے کون ہے؟ محمد بن عبداللہ ہیں۔ تو اس راہب نے کہا کہ خدا کی قسم اس درخت کے نیچے کوئی آج تک نہیں ٹھہرا ہے، جب بھی کوئی ٹھہرا ہے تو وہ اللہ کا نبی ٹھہرا ہے، تو میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ مستقبل کا اللہ کا نبی ہوگا، اللہ کا نبی ہوگا۔ اور ان کے اوپر جو میں دیکھ رہا ہوں، ان کے اوپر جو بادلوں کا سایہ کرنا ہے، اور ان کے اوپر جو انعامات اور اکرامات ہو رہے ہیں، جو میں نے تورات و زبور میں پڑھا ہے، جو کتابوں میں نے سرچ کیا ہے، وہ تمام خوبیاں ان کے اندر نظر آتی ہیں، تو گویا کہ میں یہ کہتا ہوں یہ اللہ کے نبی ہوں گے۔ اور کہا، غلام کو کہا کہ اگر تم دیکھو یہ محمد جو ہے وہ اپنے اعلان نبوت کر دیں تو تم سب کلمہ پڑھ کر ان کی حفاظت بھی کرنا اور ان کے دین کی اتباع اور اشاعت بھی کرنا۔ یہ اس نے وہاں پر یہ تمام چیزیں بیان کی۔ خیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مال وہاں پر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تقسیم کیا، مطلب بیچا اس کو، اور اس سے جو پروفٹ حاصل ہوا وہ واپسی لے کر آ رہے ہیں۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار حضرت خدیجہ الکبریٰ فرما رہی تھیں۔ وہ بالا خانے سے دیکھتی ہیں کہ حضور تشریف لا رہے، بولے سبحان اللہ، حضور تشریف لا رہے ہیں اور حضور جانور پر سوار ہیں، اور کہتی ہیں کہ تمام طرف جو ہے وہ دھوپ، کڑی دھوپ ہے، لیکن حضور جس جانور پر تشریف فرما ہے
اور اس جانور کے اوپر ایک بدلی آ رہی ہے جو حضور پر مسلسل سایہ کر رہی ہے، حضور پر مسلسل سایہ کر رہی ہے وہ بدلی، اور حضور کو ٹھنڈک پہنچا رہی ہے۔ کہتی ہے کہ میں نے دیکھ لیا اور میں نے جان لیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، تمام طرف دھوپ ہے، لیکن اس بندے کے اوپر، اس شخص کے اوپر جو ہے وہ بدلی نے سایہ کیا ہوا ہے اور اس کو اپنے اوپر چماچم رحمتیں برس رہی ہیں، تو غالباً یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ یہ معاملہ دیکھنا تو خدیجہ کبریٰ کے دل میں حضور کے لیے محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، الفت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کچھ دن گزرے تو اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ تم نے دیکھا، میں نے یہ دیکھا کہ جب حضور تشریف لا رہے تھے، محمد آ رہے تھے، تو میں نے ان کے اوپر دیکھا کہ بادلوں نے ان کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ تو میسرہ نے تمام تر واقعات سنائے، کہا کہ ہم فلاں جگہ گئے، فلاں راہب نے یہ کہا تھا، فلاں جگہ گئے، فلاں جگہ ہم نے یہ کمال دیکھا، یہ کمال تو آپ نے ایک دیکھا، لیکن میں پورے سفر میں محمد الرسول اللہ کے کمالات کا جائزہ لیتے ہوئے آیا ہوں۔ تو جب آپ نے یہ دیکھا کہ اس قدر تعریفات ہیں تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی۔ پہلے کیا خواہش تھی کہ میں نکاح نہیں کروں گی، اب ختم نکاح کا معاملہ، لیکن حضور کی جب آپ نے دیکھا، آپ کے اوپر انوار و تجلیات دیکھی، تو آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں حضور علیہ السلام سے نکاح کروں گی۔ آپ نے حضور کی پھپھی کو بلایا، حضرت صفیہ کو، اور ان کو پیغام نکاح دیا۔ حضرت صفیہ پہنچی اور بڑے بڑے جو آپ کے جو اس وقت چاچا تھے اور دیگر احباب تھے ان تک یہ بات پہنچائی۔ یہاں پر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو، وہ خواتین بھی جو گھر میں سن رہی ہیں، کہ آپ کو اگر پیغام نکاح پہنچانا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اولاً، اب یہ بات طویل ہو جائے گی لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ اولاً تو شادی کے جو تمام تر معاملات ہیں وہ بڑے بوڑھے ہی کریں۔ بزرگ جو فیصلہ کرتے ہیں اس میں برکتیں ہوتی ہیں، اس میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچی ہمارے بچے کے لیے صحیح رہے گی یا نہیں رہے گی۔ تبھی تو حضور علیہ السلام کو جب یہ معاملہ پہنچا تو آپ نے اپنے بڑے بوڑھوں تک پہنچایا، خاندان تک پہنچایا، اور ان کو بتایا کہ اس طرح پھپھی جان ہمارے نکاح کی، ان کے نکاح کا پیغام لے کر آئی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ میں خدیجہ کبریٰ سے نکاح کروں، تو لہٰذا آپ لوگ بتائیں۔ تو تمام آپ کے جو اس وقت جو آپ کے بڑے تھے، سرپرست تھے حضور کے، تمام بخوشی تمامی نے قبول کر لیا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات چاہیے، کہ خدیجہ کبریٰ کی عفت اور پاک دامنی کے قصے تو تمام عالم میں مشہور ہیں، تو لہٰذا ہم تمام اس نکاح پیغام پر راضی ہیں۔ تو لہٰذا اگر نکاح کا ارادہ ہو تو اپنے بزرگوں کو شامل کریں، اپنے بڑوں کو بٹھائیں، ان کو بتائیں۔ بس سے کچھ شادی کر لینا، یہ بھاگ کر شادیاں کر لینا، یہ درست بات نہیں ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے، غیر مطلب سنجیدہ لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اپنے بوڑھوں کو بٹھائیں، بوڑھے جب دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس رشتے میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ کیا بعید کہ کوئی بندہ بھاگ کر شادی کر لے اور پوری زندگی اولاد نہ ہو، صرف 1 مہینے کے لیے شادی کی اور اس کے بعد طلاق دے دی۔ لیکن اگر بزرگوں کی دعائیں شامل حال ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد بھی اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے۔ تو وہ نوجوانان جو ان چکروں میں پڑے ہوئے، ان سے گزارش ہے کہ اپنے بڑے بوڑھوں کو شامل کریں، ان سے مشورہ کریں، اور وہی آپ کے حق میں بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ سیرت کا ایک عظیم پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ بہرحال حضور کے یہ معاملات تھے اور دن رکھ دیا گیا، بولے سبحان اللہ۔ خدیجہ کبریٰ سے آپ کی عمر کیا ہے؟ 40 سال، اور 2 یا 3 نکاح پہلے ہوئے ہیں، تیسرا یا چوتھا نکاح حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور حضور کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال۔ بولیے 25 سال جانے کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ ہے۔ دن طے پا گیا اور چند سرداران، چند چچا حضور علیہ السلام کے بارات لے کر حضرت خدیجہ کبریٰ کے مکان پر تشریف لے گئے، اور نکاح کے وقت ابو طالب نے بڑا بہترین خطبہ دیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ ہمارے نکاح بھی ہوتے ہیں نا، ہمارے نکاح بھی ہوتے ہیں، اس میں جو ہے وہ جب تک پورا 1 ہفتہ محلے والوں کو پریشان نہ کیا جائے، اور جب تک پورا 1 ہفتہ 2 ہفتہ لگاتار ڈانس اور گانے باجے نہ چلے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری شادی نہیں ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، معلوم چلتا ہے کہ حضور کی شادی کے درمیان، حضور کے نکاح کے وقت حضور کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، حضور کے اوصاف حضور کے چچا بیان کر رہے ہیں حضور کے نکاح کے وقت۔ آئیے میں ذرا آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو ابراہیم کی نسل سے اور اسماعیل کی اولاد میں بنایا، ہم کو معد اور مضر کے خاندان میں پیدا فرمایا، اور اپنے گھر کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا، ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا، اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ اور پھر کہا یہ میرے بھائی فرزند محمد بن عبداللہ ہیں، یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے، یہ ایک ایسا جواں ہے
کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس سے مقابلہ کیا جائے یہ اس سے برتر و اعلیٰ ہے. یہ ایسا نوجوان ہے کہ قریش کے جس خاندان کے ساتھ یا جس کسی بڑے پہلوان کے ساتھ اگر اس کا مقابلہ کروایا جائے یہ برتر و اعلیٰ ہے. یہ ایسا میرا بھتیجا ہے. اچھا اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ہر شان میں بڑا ہوا ہے. ہاں مال کی اس کے پاس کمی ہے, مال تو ڈھلتی ہوئی چھاؤں ہے, وہ آج ہے اور کل نہیں ہے. اما بعد میرا بھتیجا محمد وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت اور محبت کو تم لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہو. وہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے اور اس کا مستقبل بھی بہت تابناک اور عالی شان ہوگا. یہ ابو طالب نے حضور کے نکاح کے وقت میں یہ خطبہ پڑھ کر سنایا. اللہ اکبر. ایک ہماری شادیاں ہیں, ایک ہمارے فنکشنز ہیں, وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. غیر شرعی رسومات چلتے ہی جا رہی ہیں. اللہ کی پناہ, نعوذ باللہ من ذالک. جانے کا نا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو 2 آوازیں بڑی ناپسند ہیں. خوشی کے وقت باجوں کی آواز, ڈھول ڈمکے کی آواز بڑی ناپسند ہے اللہ کو, اور غمی کے وقت رونے اور چلانے کی آواز اور آہو بکا کرنے کی آواز, اور مالک کو بتانا کہ ہم لٹ گئے, ہم جو ہے وہ بالکل کہیں کے نہیں رہے, اللہ نے کوئی نعمت چھین لی تو اس پر اس قدر رونا, چلانا, واویلا کرنا. حضور فرماتے ہیں دونوں آوازیں اللہ کو ناپسند ہیں. کون سی دونوں آوازیں؟ خوشی کے وقت ڈھول ڈمکے کی آواز اور غمی کے وقت واویلا کرنا. یہ اللہ کو دونوں روح زمین پر آوازیں ناپسند ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اگر ہمیں تھوڑی سی خوشی حاصل ہو جائے تو اللہ کی پناہ, شریعت کیا معاشرے کا, کیا بیمار کا لحاظ, کیا پڑوسی کا لحاظ, کیا کسی کا لحاظ, کیا اپنی جو ہے وہ تمام چادر اور چار دیواری کو جو ہے نا وہ پسے پوش ڈال کر ہم اپنے فنکشن میں شریک ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لال کی شادی ہے. تو بھائی لال کی شادی ہے, کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کسی کا لال ہو سکتا ہے؟ کیا حضور سے بڑھ کر کوئی کمال و بزرگی والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نگاہ مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی تعریفات کو بیان کیا جا رہا ہے. کوئی ڈول ڈمک کا نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. آگے سنیے. ادھر جب ابو طالب نے اپنا خطبہ بند کر دیا اور مکمل کر دیا, ادھر ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے حضرت خدیجہ کبریٰ کی طرف سے, اور انہوں نے بھی خطبہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ ابو طالب نے کہا, اور ہمیں وہ فضیلتیں عطا فرمائی جس کو آپ نے شمار کیا. بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں, آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں. کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا, کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا. بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتہ کرنے کو مناسب سمجھا ہے. ہم نے سوچا کہ کیا ہی بہترین ہے محمد کا خاندان, تو لہٰذا ان سے مل جانا چاہیے. تم لوگ گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے محمد بن عبداللہ کی زوجیت میں 400 مسکال مہر کے بدلے دے دیا. عقد نکاح ہو گیا بحمدہ تعالی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شادی کے بندھن میں بن چکے, اور علماء لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیٹیوں کی تعداد ہے وہ 4 ہے. بولیے کتنی ہے؟ 4 ہے. ہمارے بچے سے پوچھو کہ فلاں کرکٹ میں شاہد افریدی نے کتنے چھکے مارے تو جلدی بتا دے گا فوراً سے. فلاں کرکٹر کون سا کرکٹر اچھا ہے بتا دے گا. لیکن حضور کی صاحبزادیوں کے نام یاد نہیں ہیں, حضور کے صاحبزادوں کے نام یاد نہیں ہیں, عشرہ مبشرہ کے نام یاد نہیں ہیں. ہماری اپنی خامیاں ہیں. اگر ہم اس سے پوچھ لیں کہ سب سے شاندار ہیرو کون سا, تو فوراً سے فٹ سے بولیں گے اگر بھائی بہادری میں یہ ہیرو ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں. بولیے کون سی؟ فاطمہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ ذکر کرنے سے بھی برکتیں ملیں گی, ذرا اونچی آواز سے بولیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور کے حضرت ابراہیم کے علاوہ یہ تمام صاحبزادیاں, 4 صاحبزادیاں حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئی. اور 2 صاحبزادے, روایات میں آتا ہے کہ حضور کے 2 صاحبزادے تھے, بعض روایات میں 3 تھے, بعض میں آتا ہے کہ 3 تھے, لیکن ناموں کا فرق لکھا, کسی نے ابراہیم کہا, کسی نے قاسم کہا, کسی نے طیب و طاہر و مطہر کہا. تو اس پر ہم بحث میں نہیں جاتے, لیکن یہ یاد رکھ لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے اور 4 صاحبزادیاں ہیں. بولیے 3 بیٹے اور 4 صاحبزادیاں ہیں, اور 4 صاحبزادیوں کے نام میں نے آپ کو بتا دیے, اور قاسم اور عبداللہ اور ابراہیم, یہ کل ملا کے 3 ہو جائیں گے. حضرت ابراہیم کے علاوہ
باقی تمام کی تمام اولادیں حضرت خدیجہ کبریٰ کے جسم مبارک سے، جسم اطہر سے ہوئی ہیں، حضور کی جو ہے یہ اولاد ہیں۔ آگے چلتے ہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ایک اپنا یہ معاملہ ہو گیا تو 35 سال جب حضور کی عمر ہوتی، کتنی؟ 25 سال کی عمر میں آپ نے نکاح کر لیا، ازدواجی زندگی میں مصروف ہو گئے، لیکن اس میں اعلاء کلمت الحق واضح کرتے رہے لوگوں پر۔ جب آپ کی عمر مبارکہ 35 سال ہو گئی تو تعمیر کعبہ کی ایک نوعیت پیش آئی۔ وجہ کیا ہوئی کہ بہت زیادہ بارش آئی، اور وہ چونکہ کچے ہاتھ سے لیپ کر کے کعبہ کی تعمیر کی گئی تھی، تو اس کی تعمیر کو لوگوں نے چاہا کہ ہم از سر نو کریں اور اس کو منہدم کر کے، توڑ کے، یعنی اس کو ختم کر کے دوبارہ اس کی تعمیرات کو شاندار کیا جائے، اور اس کا ایک اونچا گیٹ بھی لگایا جائے جو آج تک ہے، اونچا گیٹ لگایا جائے، اور اس کی ایک چھت بھی لگائی جائے تاکہ جو ہے وہ پانی اس کے اندر داخل نہ ہو، اور اونچا گیٹ بھی ہو تاکہ تب بھی اس کے اندر پانی داخل نہ ہو، اور یہ تمام حادثات زمانہ سے محفوظ رہے۔ تعمیر کعبہ کے لیے فنڈ جمع ہونا شروع ہو گیا، اور فنڈ تمام ہو گیا، تمام سرداران نے اپنے اپنے فنڈ کو پیش کیا، اور مسجد کی تعمیر کعبہ کی جو ہے وہ شروع ہو گئی، کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ تو آنن فانن جب حجر اسود کا معاملہ آیا کہ اب حجر اسود کو کون اس کی جگہ پر لگائے گا، تو اب تمام خاندانوں میں لڑائیاں ہو گئی۔ ہر خاندان والا یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود جو مقدس پتھر ہے میں اپنے ہاتھ سے اس کو لگاؤں، اور یہ پورے ہمارے خاندان میں بات مشہور ہو جائے کہ ہمارے خاندان والوں نے اس پتھر کو لگایا ہے۔ وہ ایک اعزاز سمجھتے تھے، وہ ایک اس میں خوشی سمجھتے تھے کہ حجر اسود ہم نے لگا دیا تو گویا کہ ہمارا خاندان سب سے معزز و مکرم ہو گیا۔ تو یہاں تک ان میں لڑائیاں بڑھ گئی کہ ان کے کچھ لوگوں نے خون کے اندر ہاتھ ڈال کے یہ قسمیں کھا لی اور خون کو چاٹ لیا کہ یا تو ہم برباد ہو جائیں گے، یا تو ہم ختم کر دیں گے ایک دوسرے کو، یا تو پھر حجر اسود کو ہم ہی لگائیں گے۔ ایسی قسمیں کھا لی انہوں نے، اس قدر شاندار جو ہے نا وہ دشمنی پر اتر آئے کہ حجر اسود کو اگر ہم لگائیں گے تو ہم ہی لگائیں گے، ہمارا خاندان لگائے گا، ہمارا قبیلہ لگائے گا، بصورت دیگر کوئی نہ لگائے گا۔ تو ایک بڑے بوڑھے نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ کل صبح جو بھی حرم کعبہ میں آئے گا، جو پہلے آئے گا وہی فیصلہ کرے گا۔ بولے سبحان اللہ، جو پہلے آئے گا وہی فیصلہ کرے گا۔ ادھر اللہ کا کرنا دیکھیے کہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہترین چال کے ساتھ حرم کعبہ میں داخل ہو گئے۔ تو سرداران نے کہا کہ ہاں واقعی یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، اور یہی بہترین فیصلہ کریں گے۔ اللہ نے ان کو ذہانت عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی ہے۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے، لیکن کمالات دیکھیے کہ لوگ تمام کے تمام کہہ رہے ہیں یہ امین ہے اور یہی ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ سارے قبیلے والے اپنے اپنے ایک سردار کو آگے بڑھاؤ۔ تو سارے قبیلوں نے اپنے اپنے ایک سردار کو آگے بڑھایا، تو سرداران چند رہ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر مبارکہ بچھائی اور حجر اسود کو اس کے اوپر رکھا اور کہا کہ تمام سرداران اس کو اٹھائیں، مل کر اس چادر کو اٹھائیں۔ تو اس طرح تمام کے تمام کو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ تمام نے حجر اسود کو اٹھایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بہترین نور ید اللہ یعنی نور اللہ والے ہاتھ سے، اللہ کے نور سے بنے ہوئے ہاتھوں سے اس حجر اسود کو اس کی جگہ پر فٹ کر دیا۔ تو یوں ایک بہت بڑا معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو خون ریزی بننے والا تھا اور بڑی ایک جو ہے وہ بربادی آنے والی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بڑی بہترین طریقے سے اس کو حل فرمایا۔ اچھا، ایک اور سوال تھا ہمارا آج کا کہ تعمیر کعبہ کتنی بار ہوا؟ تو علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ تعمیر کعبہ صرف 3 بار ہوا، جبکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ تعمیر کعبہ 10 مرتبہ ہوا۔ کتنی مرتبہ ہوا؟ 10 مرتبہ ہوا، اور 8ویں دفعہ یہی وہ تعمیر کعبہ انہوں نے گنوایا کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو اوپر لگایا تھا، یہ 8ویں دفعہ، اور اس کے بعد 2 مرتبہ اور یہاں پر عبداللہ بن زبیر کا نام ہے اور عبد الملک بن مروان کا نام ہے، اس نے دوبارہ اس کو بنوایا۔ لیکن علامہ حلبی کہتے ہیں کہ 3 دفعہ تعمیر کعبہ کی گئی۔ پہلی ابراہیم خلیل اللہ کی تعمیر تھی، بولیے سبحان اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے تعمیر کیا، اور پھر اس کے بعد زمانہ جاہلیت میں قریش نے عمارت بنائی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ تو 3 تعمیرات تعمیر کعبہ کی گنوائی ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کام کیا کرتے تھے؟ ذہن میں سوال آتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کیا گئے تھے، بولے سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حضور اپنے گزر بسر کے لیے تجارت کے محتاج نہیں تھے،
بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تعلیم دینے کے لیے تجارت کا شعبہ اختیار فرما کر تجارت کے شعبے کو بھی فیضیاب کر دیا، اور تجارت کے شعبے کو 4 چاند لگا دیے حضور نے، اور بتا دیا کہ تجارت کرو گے اس میں برکت رکھی اللہ نے، بشرطے کہ اپنے میزانوں کو پورا رکھو، اپنے ترازوؤں کو پورا رکھو، اپنے جو ہے وہ میزان میں اپنے ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہترین برکتیں عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کی، آپ جو ہے وہ مال بیچا کرتے تھے، کپڑا وغیرہ کا کام، وہ جانوروں کا مختلف جو روایات میں آتی ہیں وہ کام کیا کرتے تھے۔ البتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ تمام حالات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، جو کہ 35 سال تک مکمل ہوئے بحمدہ تعالی، بولیے الحمدللہ۔ تو میرے عزیزان محترم، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، یہ صرف 12 دن کی محتاج نہیں ہے، یہ 12 دن کی محتاج نہیں ہے کہ ہم جب 12 ربیع الاول آئے گی اس کے بعد ہم فارغ ہو جائیں گے، ہم نے کہا کہ ہم نے حضور کی سیرت سن لی، نہ 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 نہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شاعر کہتا ہے کہ صدیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ قلم ٹوٹ گئے، قلم ختم ہو گئے، صدیاں گزر گئی، اور مورخین کتابوں پر کتابیں لکھے جا رہے ہیں، سیرت پر عنوانات اور تقاریر اور مقابلے ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ورفعنا لک ذکرک کے ذریعے چمکتی ہوئی ابھرتی ہوئی نظر آتی جا رہی ہے بحمدہ تعالی۔ تو یہ ہم اس ذکر کی برکت سے اپنے آپ کو چمکانے کے لیے بیٹھے۔ مالک لم یزل ہماری آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور ہماری جو ہے وہ اس حاضری کی برکت سے مالک لم یزل ہمارے دیگر معاملات میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ تو عزیزان محترم، یہ عرصہ گزرا اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کی، اور کئی مقامات میری نظر سے گزر رہے ہیں اس وقت، چونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت، پہلی وحی، اور اس سے آگے کا انشاءاللہ معاملات شروع کیے جائیں گے۔ مالک لم یزل ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سبھی کو سیرت کا فیضان عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے، کل سے ایک ایک بندے کو لے کر آنا، بولیے انشاءاللہ لے آئیں گے۔ آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ، وہ بندہ بھی بیٹھے گا، آپ کو 2 سیرت سننے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو مسجد میں بیٹھیں گے ثواب ملے گا، سیرت سنیں گے ثواب ملے گا، ذکر خیر ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ نے کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں ہماری تعداد کم ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روک دیا جائے، بولیں روک دیا جائے، عبد الرحمان بھائی ختم کر دیا جائے، بولیں بھائی پیچھے کاشف بھائی ختم کر دیا جائے، بڑھایا جائے نا اس کو ماشاءاللہ۔ دیکھیں کیسا بہترین تذکرہ سن رہے ہیں آپ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ذوق کا اور شوق کا ثبوت دیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پنکھے چل رہے ہیں، کتنی لائٹس لگائی ہیں، انتظامیہ نے ہمارے لیے ماحول فراہم کیا ہے۔ تو ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اس کا اللہ تبارک تعالیٰ کی جناب میں شکر بھی ادا کریں اور اپنے شوق کا اظہار کریں، تاکہ کل ہمارے علامہ صاحب آئیں گے انشاءاللہ، علامہ طاہا صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، وہ آپ کے سامنے یہاں سے آگے کا بیان کریں گے۔ تو تمام احباب نے ذوق اور شوق کے ساتھ آنا ہے، بولیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ جو احباب تشریف لائے ماشاءاللہ، جو تعاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ محفلوں کے سلسلے میں، اور جو ہمارے ماشاءاللہ یہ جو اتنا انتظام ہو رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تمامی کو برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگان موجود ہیں، بیماری کے عالم میں تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ عمر خضری عطا فرمائے اور ان کے حال پر رحم فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا رب العالمین احکم الحاکمین، ہماری حاضری کو قبول فرما، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی غلامی عشق و محبت عطا فرما، ہم سبھی کے حال پر رحم فرما، سیرت کا نور عطا فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرہ خیر کرنے کی برکت سے ہماری زندگیوں کو عروج عطا فرما۔ یا رب العالمین یا احکم الحاکمین، اس مسجد کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما، اس کے معاونین کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ ہمارے فیصل بھائی کے ساتھ کافی لوگ آباد تعاون کرتے ہیں، یا رب العالمین ان کے تعاون کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بہترین صلہ عطا فرما۔ ہمارے کاشف قادری بھائی کو شفا یابی عطا فرما، انتظامیہ کو یا رب العالمین برکتیں عطا فرما، جتنے احباب موجود ہیں چھوٹے بڑے نوجوان تمام ہی پر اپنی رحمت کی نظر فرما، اور ہم سبھی کے حال پر رحم فرماتے ہوئے بوقت نزاع کلمہ شریف ہماری زبانوں پر جاری و ساری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔